بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء طلبات، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ احمد بھائی موجود ہیں جو گائے بغیر تشریف لاتے ہیں اکیڈمی میں اور بچوں کی اخلاقی بھی تربیت کرتے ہیں اور مذہبی حوالے سے ان کے جو کویشچن ہیں ان کے آنسر دیتے ہیں۔ جی بیٹا کوئی کویشچن تو سر سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ فرقہ واری کے بارے میں سر آپ کچھ ہمارے ڈسکشن اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ تو فرقہ واریت سے متعلق معاملات تو سب سے امپورٹنٹ یہی ہے، اسلام کا سب سے امپورٹنٹ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن کریم سے بات سورۃ آل عمران کی 103 104 105، سورۃ الانعام کی 159 آیت نمبر اور سورۃ روم کی 32 نمبر ورس میں 31 اور 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ آل عمران 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفرقہ بازی ایک حرام عمل ہے، جس طرح شراب، جوا، سود چیزیں حرام ہیں، اسی طرح فرقہ بنانا یا فرقے کا حصہ بننا بھی حرام عمل ہے، کیونکہ محکم آیت کی خلاف ورزی ہے مالک عز و جل کی۔ نبی علیہ الصلوۃ قرآن کریم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ماشاءاللہ میرے پاس کراس ریفرنس کی 41 کے قریب آیات ہیں جو قرآن کریم سے ملی ماشاءاللہ، کہ آپسی ضد، حسد، سرکشی، فرقہ واریت اور اختلافات سے متعلق قرآن کریم کی آیات کا علم، ایک پراپر چیپٹر ماشاءاللہ میں نے لکھا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس میں 41 سے زیادہ آیات ہیں جو مذمت کرتی ہیں فرقہ واریت کی، کیونکہ فرقہ واریت وہ جرم ہے کہ جس کے بعد آپ جڑ نہیں سکو گے، ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے، جیسا کہ ہماری امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اہل تسنن یعنی اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دو بہت بڑی جماعتیں بن چکی، پھر اہل سنت کے نیچے شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، پھر اہل حدیث، پھر دیوبندی اور بہت سارے سب سیکٹس بن چکے۔ مین 2 سیکٹس بنے اہل سنت اور اہل تشیع۔ اہل تشیع کے نیچے داؤدی، بوری، اسماعیلی، 12 امامی اور کافی کیٹیگریز آ چکی ہیں۔ یہ فرقہ واریت تو اب پوری امت پھنسی پڑی ہے اس فرقہ واریت کی آزمائش میں۔ ہم نے پھر بھی حکمت سے، حسن ظن سے، درد دل سے دیکھنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کو، اور فرقہ واریت سے بچنا ہے، سنی شیعہ تفریق سے بچنا ہے۔ کوئی کسی بھی فرقے سے بیلونگ کرتا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، قرآن کو فالو کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاتم النبیین مانتا ہے، قرآن کریم کو آخری کتاب مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ سورۃ الحج کی 78 نمبر ورس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے، تو ہمارا نام ہے مسلمان اور مومن۔ یہ جو ڈویژنز ہوئی پڑی ہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے پہلے امت میں، اختلافات کے بعد چلے گی بات ضد میں، ضد کے بعد چلے گی سرکشی میں، پھر ڈیوائیڈ ہوگی۔ جب ڈیوائیڈ ہو چکے پھر یہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ پھر بھی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظن اور آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل اپنانا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 میں مالک عز و جل فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان ہلاک کر لو گے ان لوگوں کے لیے رو رو کر کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی کلام پاک پر، اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے۔ کن لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے؟ کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پتنگے ہو، تم آگ پہ گرتے ہو، میں تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہونے کی وجہ سے درد دل رکھتے ہیں تمام کافروں کے لیے، تمام جنوں کے لیے۔ تو ہم نے بھی درد دل وہی اپنانا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ مثلا شیعہ نے سنی کے بارے میں، سنی نے شیعہ کے بارے میں، ہر فرقے والے نے ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ رکھنا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کا ہے۔ باقی کوئی اختلافات موضوع، یہ ایک ہو چکی ڈویژن، اب اس کو کمبائن کرنا اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ حالانکہ فرقہ واریت حرام ہے قرآن کریم کے روح سے، پر کیا ہے کہ ہم سارے ابھی بٹے ہوئے آئے ہیں، کوئی سنی فیملی میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی شیعہ میں، کوئی دیوبندی میں، کوئی بریلوی میں، کوئی اہل حدیث میں، کوئی کس جگہ پہ، کوئی شافعی، مالکی، مختلف اسکول آف تھاٹس کو فالو کر رہا ہے۔ فالو کرنا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ضد کرنا، اس میں سرکشی میں جانا، اختلافات میں بڑھ جانا، بہتان بازیاں کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا، کفر شرک کے فتوے لگانا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ فرقہ واریت کہلاتی ہے۔ جماعتوں میں بٹنا فرقہ واریت نہیں ہوتی۔
فرقہ واریت یہ ہے کہ جب آپ ضد میں ہوتے ہو، نفرتیں پال لیتے ہو، دلوں میں بغض رکھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ فرقہ واریت ہی کہلاتی ہے۔ تو اس کی مذمت مالک عز و جل قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک فرقہ واریت ایک ایسا جرم ہے جس سے ہم نے بچنا تھا، اور ابھی بھی ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے اس معاملات میں کہ محبت سے، اخلاق سے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جوڑنے کا کام کریں، کم ٹو کامن ٹرمز پہ لائیں کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں، ساروں میں جو کامن بانڈ ہے وہ اللہ، رسول، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، اور سنت سے لیے جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا عملی نمونہ فالو کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہنا چاہیے دوسرا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرا محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس میں اللہ پاک فرماتے ہیں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کرے، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے۔ اب ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہے، یا پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان ہے، یا کوئی ذات پات کا ایشو ہے، کوئی سیکس کا ایشو ہے۔ دیکھیں یہ ایسی بحثیں ہیں جن میں نیور اینڈنگ ٹاپکس ہیں، آپ نے اختلافات میں نہیں جانا، ضد میں نہیں جانا۔ کیوں؟ ابلیس کو، شیطان کو چانس مل جاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس میں اللہ فرماتے ہیں بری باتیں اپنے منہ سے مت نکالو، کسی بھی قسم کی، سیاسی گفتگو ہو رہی ہو، مذہبی گفتگو ہو رہی ہو، ذات پات کا، کوئی ملک، کوئی راجا، کوئی بٹ، کوئی کشمیری، کوئی بلوچی، کوئی سندھی، پٹھان، یہ چیزیں ساروں میں بحث ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان میں اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سب کے لیے درد دل رکھنا ہے، سب کے لیے محبت رکھنی ہے، ادروائز ہمارے درمیان فساد کون مچا دے گا؟ شیطان۔ 53 نمبر ورس ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، اور سورۃ نور کی 22 نمبر آیت میں مالک عز و جل فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور اور غلطیاں معاف کر دے۔ اگر دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، دوست فیملی میں کبھی اختلافات، جھگڑے، فساد ہو بھی جائے تو پھر اللہ عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اس کو معاف کر دینا ہے۔ لہٰذا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ فرقہ واریت کے بارے میں تھوڑا بتائیں، تو فرقہ واریت ایک جرم ہے، جیسے سود حرام ہے، شراب حرام ہے، اسی طرح فرقہ حرام ہے۔ ولا تفرقوا، یہ محکم آیت ہے سورۃ آل عمران 103، ٹھیک ہے نا، سورۃ الانعام 159، سورۃ الزمر آیت نمبر 31 32، سورۃ روم 32 31، یہ دو ورس ہے۔ کافی زیادہ میرے پاس 41 سے زیادہ آیات ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ آپ نے پھر بھی سب کے لیے درد دل رکھنا ہے اور نفرتوں کو نہیں رکھنا دل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کو فالو کرنا ہے۔ جی نیکسٹ کویشچن ہو، محرم ہے تو اس حوالے سے کویشچن آپ پوچھیں۔ تھوڑا کربلا کی جنگ کے بارے میں بتا دیجیے، کیوں پیش آئی؟ ذرا اونچا بولو بچے، اونچا بولو۔ کربلا کی جنگ کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے، کیوں پیش آئی ہوگی افضل؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ۔ کربلا کے بارے میں مطلب آپ نے سوال کیا، کربلا سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ میں اتنے ڈیٹیلز ہیں تو میں شارٹ کٹ میں جو آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ سید الشہداء کا لقب ہے ان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شخص سید الشہداء ہے جو ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو ہم ظالم اور جابر شخص کے اگینسٹ ورکنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں جو کہ یزید کی شکل میں تھا، کہ امام حسین علیہ السلام امت میں ایک بہت بڑی ہستی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پھول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو آل محمد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور صحابہ کا بھی شرف حاصل ہے، آل بیت بھی ہیں، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، اس لیے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو ان کا ڈیسیجن اور امت میں وہ امام کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی 123 نمبر آیت کے تحت کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، تو مالک عز و جل سے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بچوں میں سے بھی امام بنائیو، یعنی نبی، رسول اور امام۔ امام سے مراد ہوتا ہے پیشوا، گارڈین، اللہ عز و جل کی طرف بلانے والا سیدنا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ابراہیمی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہیں، اس قرآن کریم کی آیت کے تحت اس لیے ہم ان کو امام حسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اس طرح امام بخاری وہ تو فقہ کے حدیث کے امام ہے نا، فقہ حدیث کے امام، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام ابراہیمی امام ہے قرآن کریم کی روح سے،
کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی آل ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہر بچے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بچہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرے گا، نیکوکار ہوگا، میں اس کو امام بناؤں گا۔ مالک عز و جل کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید ایک ظالم شخص ہے جو لوگوں پہ جبر کرتا ہے، قرآن و کریم کی آیات پہ عمل نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو پامال کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، باقی صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو وہ سارے دب کے رہ گئے کہ اب اس بدماش کے سامنے ہم کیسے لڑیں گے۔ تو ایمان کا لیول ہوتا ہے ہر بندے کے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے میں اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے تو تم اسے زبان سے روکو، اگر اس سے بھی کمزور ہو تو دل میں تو برا جانو۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام تو وہ ہاتھ والی اور زبان والی کیٹیگری سے اپ ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کے کسی کا ایمان نہیں ہے، وہ اس کو ہاتھ سے روکنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کو کوفے کی طرف سے امداد حاصل تھی لوگوں کی۔ صحابہ کرام کی کافی ساری بڑی جماعت کوفے میں موجود تھی جب حضرت علی مولا علی علیہ السلام ادھر کوفے میں تھے، تو ان کے الائنس آلریڈی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یزید کے خلاف ہم خروج کریں گے، کیونکہ یزید جو ہے ایک ظالم اور جابر بادشاہ بن کے بیٹھ گیا، ہم اس کی بادشاہت کو نہیں مانتے، یہ اسلام کے حکومتی نظام کے خلفۂ راشدین کے سسٹم کے خلاف ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی علیہ السلام کے دور میں 4 خلیفوں نے کام کیا، اس کیٹیگری پہ یہ پورا نہیں اتر رہا، اور یہ مالک عز و جل کے حکموں کی اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پامالی پہ تلا ہوا ہے۔ اور بعض صحابہ بھی ریزسٹنس کر رہے ہیں، پر کیا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہے اختلاف کرنے کا۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس کو بھی پتا تھا کہ یہ بندہ میرے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، کیونکہ یہ امام بھی ہیں، آل محمد بھی ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے بلایا محبت سے۔ یہ شیعہ سنی کے ٹسل بازی نہیں ہے، اب یہ غلط انٹرپریٹیشن کر دی جاتی ہے اہل تشیعوں کی طرف سے بھی اور اہل سنت کی طرف سے بھی۔ اہل تسنن شیعوں کے گاٹے فٹ کر دیتی ہیں بات، اہل سنت والے شیعوں کے اور شیعہ اہل سنت والوں کے۔ بیسیکلی تو ایگزیکٹ فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر جو بات ہوئی ہے، جو تاریخی حقائق ہیں، جو حدیث کی کتب میں بات موجود ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کو سیدنا امام حسین علیہ السلام قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے نفاذ کے لیے اٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو روکنا پڑے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہا ہے، اور میرے جیسا بندہ جو امام کی حیثیت رکھتا ہے، جو امت میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، وہ اپنا جان کا نذرانہ تو دے دے گا پر اس کے سامنے اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی یزید کی۔ کیوں نہیں کی؟ اسی وجہ سے نہیں کی کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، مسلمان بھی ہے، نمازی بھی ہوگا، ساری کوالٹیز ہوں گی، پر جو سسٹم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو فالو نہیں کر رہا، خلفائے راشدین کے طریقے پہ وہ عمل نہیں کر رہا تھا۔ تو امام ہونے کی حیثیت سے آپ نے تو اس کے خلاف بات کرنی تھی۔ اب مولا حسین علیہ السلام جب مدینہ شریف سے مکہ آئے، مکہ سے بھی ٹرانسفر جا رہے تھے کوفے کی طرف، راستے میں کربلا کے مقام پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کیونکہ گورنر کوفہ تھا، اور یہ اپوائنٹڈ بائی شام تھا، شام میں یزید کی حکومت تھی، وہ اس کا دارالخلافہ تھا، شام جو تھا اس کا یہ صوبہ تھا کوفہ۔ تو ملٹری ساری بیسز، آرمی کا سارا کنٹرول اس وقت اسلامک فوج کا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت ان سے پہلے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے، جن کے اوپر بیعت کر لی مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ مسلم بن عقیل امام حسین کے بھائی لگتے ہیں، جو حضرت عقیل کے بیٹے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جا کے شہید کیا، یہ ظالم فاسق فاجر شخص نے، اس لعنتی شخص نے جا کے شہید کیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور پورا کنٹرول سنبھالا کوفے کا جا کے اپنی ملٹری کے بیس پہ، جو شام سے اپوائنٹڈ ہو کے آئی تھی۔ آلریڈی گورنمنٹ کیونکہ ان کی تھی یزیدیوں کی، یزید حکمران تھا اور وہ ظالم شخص تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اپوائنٹ کیا کہ تو نے ہر قسم کے میٹرز کو سیٹل کرنا ہے کسی بھی اینگل سے ہو۔ تو وہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو چکے۔ پھر اس کے بعد سیدنا امام حسین کو کیونکہ کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہوا تھا، 4-5 ہزار سے زیادہ خط تھے جو ان کے پاس پہنچے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم اس بدماش کی حکومت کو نہیں مانتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے، ہم اس کے خلاف یہ جان کا نذرانہ دے دیں گے یا جہاد کریں گے اس بندے کے خلاف، ہم نہیں رہ سکتے۔ صحابہ کرام کے بچے تھے، سلمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھا سیدنا
امام حسین کو مدینے سے اور مکے سے بلایا کہ آپ ہماری طرف آئیں, ہم آپ کو جوائن کریں گے اور تاکہ ہم اس کے خلاف اپنی کیمپین چلائیں. اور یہ ساری بات کی انفارمیشن یزید کو پہنچ چکی تھی اپنے ایجنٹس کے تھرو کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک معاملہ خراب ہو جانا ہے. اب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ شریف سے مدینے کی طرف کوفے کی طرف آ رہے تو پہلے عبید اللہ بن زیاد کوفے کا کنٹرول سنبھال چکا تھا. 22,000 کا لشکر تقریباً کہتے ہیں وہ لے کر وہ کربلا کے مقام پہ پہنچا تو اس نے امام حسین اور ان کی فیملی کو 18 سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے بچے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. آپ کاؤنٹنگ کرو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آل محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جن کا ہم درود پڑھتے ہیں, جو نماز میں ہم جن کے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی, درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جن کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی, ان بچوں کو انہوں نے مظلومانہ شہید کیا کوفے کے مقام پہ, کربلا کے مقام پہ سوری. تو کس نے کیا؟ عبید اللہ بن زیاد نے. یہ گورنر کس کا تھا؟ یزید کا. تو یزید کا گورنر یہ تھا, اس لیے اس کا سیاہ کارنامہ یہ ہسٹوری میں لکھا گیا اور قیامت والے دن تک یہ معاملہ ڈسکس ہوتا جائے گا, کیونکہ یہ ظلم کی اتنی بڑی داستان ہے کہ پلانٹ ارتھ میں اس سے بڑی داستان کوئی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا. اور ایک ہی جس کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں نے ہی ان کے بچوں کو ذبح کر ڈالا. کس طرح؟ حکومت کی لالچ میں, کرسی کی لالچ میں, پیسے کی لالچ میں, پاور کی لالچ میں. اور مسئلہ کیا تھا؟ کفر شرک کا تو ایشو ہی نہیں تھا, ایشو صرف پاور کا تھا, ایشو صرف قبائلی تعصب کا تھا. اور یہودی لابی بھی ادھر ایکٹیویٹ ہوئی. اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی جمل صفین اور نہروان, تو وہ سیدنا مولا علیہ السلام کے ساتھ جو ہوئیں وہ بھی یہودی سازش کا حصہ تھی, اور یہ بھی یہودی سازش بھی اس میں انوالو ہے. یزید تو ایک کریکٹر کے طور پہ سامنے آیا, اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے یہودیوں کا کار فرمان ہوئی, کیونکہ یہودی اسلام کے شروع سے دشمن رہے ہیں. انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور سب سے بڑھ کے نبی کریم علیہ السلام کی آل کے. تو آپ نے سمجھا کہ یہودیوں کی سازش بھی ہے کربلا میں, اور مسلمان جو کمزور عقیدے کے تھے, لالچی بندے جن کو دنیا کی محبت جن پہ غالب آئی ہوئی تھی, وہ اس کے قبضے میں آ گئے. یزید جیسے فاسق فاجر لوگ کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آل محمد ہیں, آل بیت ہیں, صحابہ میں بھی ان سے ایسا کوئی بندہ کوئی نہیں. پچھلے دن ایک دوست کہتا ہے کہ اتنے صحابہ نے امام حسین کو روکا تھا آپ نہ جاتے. میں کہ 1 کروڑ صحابی بھی ہو جائیں امام حسین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. وہ آل محمد ہے, سید الشباب اہل جنت ہے, 56 ایج سے زیادہ بڑی ایج کا بندہ ہے. وہ کوئی بچہ تھوڑی جس کو سمجھانا ہے کسی نے جا کے جی آئے کرو تو یہ کہ نہ کریو, یہ فیصلہ ایسے کرنا چاہیے تھا. اب وہ بچہ تو نہیں جس کو سمجھانا ہے ینگسٹر امام حسین علیہ السلام. تو وہ امت کے امام بھی تھے, انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا امت کو. اب وہی باقی رہ گئے تھے. امام حسن شہید ہو گئے, حضرت علی, پھر حضرت پہلے عثمان, ابو بکر, تو حضرت تو پہلے چاہ چکے. اب یہ بندہ ایک ایسا رہ گیا ہے جو فائٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے, آل محمد ہے, آل بیت ہے. تو یزید کے اوپر پھر انہوں نے آبجیکٹ کیا اور اس نے اپنے لشکروں کے تھرو سیدنا امام حسین اور ان کی پوری فیملی کو بچوں سمیت 18 سے زیادہ اہل بیت کے ممبر شہید ہوئے. اس واقعے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو ان کے آنسو جاری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ ام سلمہ کو فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک فرشتہ اب آیا میرے پاس اور مٹی لے کے آیا ہے. یہ بخاری مسلم اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کو کہ میرا بیٹا حسین فلاں یہ شہید کر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام حسین علیہ شہید بھی نہیں ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غم پہلے منا رہے ہیں ان کی شہادت سے پہلے, کیونکہ فیوچر دکھا دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کے اس بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم ہونا ہے, ان بچوں کے ساتھ آپ کی امت ظلم کرے گی, مظلومانہ شہید کرے گی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے تھے امام حسین کے لیے. کیوں روتے تھے؟ کہ ان کو اپنا بچہ, ظاہر تقدیر میں یہ آزمائش لکھی جا چکی, اور آزمائش کے بعد ہی تو سید الشہداء کا لقب ان کا ملنا ہے. ان کا سر قلم کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے امام حسین اور ان کی فیملی کو شہید کیا.